والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على عبده المصطفى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وعشيرته وإترته وجميع أولاده وعلينا أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخليل الكريم تمام احباب محبت اور ذوق شوق سے بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرجانا و مہوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک بار پھر ذرا محبت سے ساری عمر دی ایہو کمائی ساری عمر دی ایہو کمائی جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ساری عمر مل کر تمام احباب حضور کی نعت پڑھیں ساری عمر دی ایہو کمائی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جان دے ہو جو نحال میرے تسی جان
سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دی اے ہو اور ان کے محفل میزبان مکرم استعارہ علم و دانش قابل صد تقدیم حضرت علامہ مولانا محمد فیض الرحمن صاحب دامہ اقبالکم العالی قابل صد تقدیم خطیب لاجواب حضرت علامہ مولانا محمد عدنان فضل صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور دیگر جن علماء کے نام میرے علم میں نہیں ہیں میرے سر کے تاج ہیں اللہ تعالیٰ ان جمیع علماء کرام کا سایہ تا دیر ہم اہل سنت پر سلامت فرمائے اور دیگر حاضرین محفل بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں محفل کوئی بھی ہو جس محفل کی نسبت مدینے والے کی جانب کر دی جائے وہ محفل بہر حال برکت والی ہو جاتی ہے لیکن جس محفل کو آپ میلاد النبی کے مبارک نام سے موسوم کرتے ہیں یا جس محفل کا ٹائٹل اور موضوع میلاد مصطفیٰ ہو جاتا ہے مرتبے کے اعتبار سے اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پذیرائی زیادہ حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میلاد النبی کی محفل کا اہتمام انتظام اور انصرام آج آپا باپ نے یہاں کیا ہے یہی محفل تھی آج سے کروڑوں سال پہلے اس محفل کا انعقاد کائنات کا پروردگار کر چکا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس محفل کے اندر سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں بیان کرنے کے لیے مجھے حکم ارشاد کیا گیا لیکن اس محفل میں سننے کے لیے خدا کے سارے انبیاء تھے بیان کرنے والا کائنات کا پروردگار تھا اس عرب میں رہنے والے عربی ماہی خدا کے یار کا تذکرہ کرنا اور میں نے کرنا ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اس عربی ماہی کا تذکرہ گئی گزری اردو کے ساتھ ہم کر سکیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی لفظوں کے مقدر میں کہاں اتنی رسائی اوصاف بیاں ہو تیرے ممکن ہی نہیں ہے لمحے تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑے ہیں تعظیم کو خم صبح سعادت کی جبیں ہے نہیں سمجھ آئی تب بھی سبحان اللہ تو کہتے ہیں صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ہی نہیں خود آمنہ کے لال نے بھی اپنے میلاد کا تذکرہ کیا ہے دوستوں محفلیں آپ نے بڑی اٹینڈ کی ہوں گی خطاب آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کے سنے ہوں گے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بلغاء کے چہرے آپ نے پڑھے دیکھے سنے ہوں گے لیکن اس محفل کی رونقوں کا عالم کیا ہوگا جس محفل میں سننے والا رنگ کا کالا بلال ہوگا
بیان کرنے والا خود آمنہ کا لال ہوگا۔ میرے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ والرؤیا امی التی رأت حین ودعتنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، کہیں فرمایا میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا نام ہوں، پھر فرمایا میں اپنی امی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان خوابوں کی تعبیر ہوں جو میری امی نے دیکھے تھے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جب خدا اور خدا کے رسول نے آمنہ کے لال کے میلاد کا تذکرہ کر دیا تو یہ محفل بہرحال برکت والی بن گئی۔ بولیے بہرحال برکت والی اس لیے بن گئی، ہم سنی اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جہان کے اندر رہ و رسم ہے کہ اگر پروانہ چراغ کے بارے میں محبت کے دیپ نہ جلائے تو کرے کیا؟ پروانہ چراغ کے بارے میں محبت کی بولیاں نہ بولے اور چراغ کے بارے میں نغمہ سنجیاں نہ کرے تو کرے کیا؟ اور مچھلی پانی کے بارے میں نغمے نہ بولے تو کرے کیا؟ اور بلبل پھول کے بارے میں تذکرے نہ کرے تو کرے کیا؟ اور سنی مدینے والے کا میلاد نہ منائے تو کرے کیا؟ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جہان کا ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے، وہ یہ کہ جس کو وجود دیا ہے اس وجود کے بعد اس کا نام دنیا کے اندر مقبول ہوتا ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، ہم سارے لوگ ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو ہمارے نام کا علم نہیں تھا، ہماری شکل کے بارے میں علم نہیں تھا، ہمارے اوصاف اور ہماری سیرت اور کمال کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا۔ بالکل من و عن اسی طرح دوستان گرامی قادر، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے پہلے ہیں، تذکرہ بولو بعد میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے، بولیے تذکرہ بولو تذکرہ، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں۔ میرے دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ دنیا کے اندر آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں۔ لیکن یہ فقط آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سلطان ہے۔ خدا کی قسم جو آئے بہت بعد میں ہے، لیکن تذکرہ میرے رب نے کروڑوں سال پہلے کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت آدم صفیح اللہ کو بنایا، جنت میں بنایا۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، گندم کا کھانا کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیرے میرے ہندوستان کے اندر سرام دیو کی پہاڑیوں کے اندر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں چین نہ آیا، وہاں قرار نہ آیا، دل کو سکون نہ آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین میرا دل اکتا گیا ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل، جی رب جلیل فرمایا جبرائیل جاؤ میرے آدم کے قریب کھڑے ہو کر آذان دے دو۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، حضرت جبرائیل جب حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے، آ کر وہاں
آزان شروع کی، آزان میں خدا کا نام بلند کیا، ساتھ آمنہ کے لال کا تذکرہ کیا۔ جب یہ الفاظ بولے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ عرض کیا یا رب العالمین، یہ کس پیارے کا نام ذکر ہو رہا؟ یا اللہ یہ کس کا نام ہے؟ میرے پروردگار نے فرمایا میرے پیارے آدم، یہ اسی پیارے کا نام ہے جس کے صدقے میں ہم نے تجھے بھی بنایا ہے۔ اگر ہم نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو ہم تمہیں بھی نام بناتے۔ میرے دوستو خدا کی قسم یہ سلسلہ اس دن سے چل نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا میرے بیٹے میری وصیت یاد رکھنا، اے میرے بیٹے میری بات یاد رکھنا۔ دنیا کے اندر جب گھمبیر حالات آ جائیں، جب تنگی کے ویلے آ جائیں، جب کوئی مشکل ویلا آ جائے، میری بات یاد رکھنا، رب کی بارگاہ میں نام محمد کا واسطہ دینا۔ جب نام محمد کا واسطہ دے گا رب تیری مشکل ٹال دے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان یہ تجربہ تمہیں کہاں ہوا، کہاں تم نے یہ مسئلہ پڑھا سنا؟ حضرت آدم فرمانے لگے میرے بیٹے مجھے میرے رب نے جنت سے باہر نکال دیا، 3 صدیاں میں خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی نہ دی۔ ایک دن مجھے آمنہ کے لال کے نام کو یاد آ، کملی والے کا نام مجھے یاد آ گیا، میرے خیال میں آیا اللہ تعالیٰ نے عرش کے ستونوں پر اپنے مدنی ماہی کا نام ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رب العالمین میرے تیری بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں اس پیارے محمد کا جس کے صدقے مولا تو نے وہ عرش کے ستونوں پر اس کے پلروں کو سجا رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ادھر واسطہ دیا، ادھر میرے رب نے فرمایا جاؤ میرے آدم ہم نے یار کے صدقے تمہیں معاف کر دیا۔ اس دن بھی اور آنے والے دن بھی بات ختم میرے مدنی مائی پر ہوگی۔ اسی لیے تو میں نے کہا دنیا والوں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمنہ گل اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، بولیے نا اے آمنہ گل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تیرے رسول گرامی کے درمیان 6000 سال گزرے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے لے کر میرے تیرے مدنی ماہی کے درمیان 1000 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی میرے تیرے نبی کریم کے ترانے دنیا کو سمجھاتے گئے۔ آپ تخت پر سواری کیا کرتے تھے، ایک بار تخت پر بیٹھے اپنی ساری قوم کو تخت پر بٹھایا، سفر کرتے گئے اچانک میرے دوستان گرامی کا علاقہ آ گیا جس علاقے کے اندر نہ کوئی درخت نظر آ رہا ہے، بالکل ریت ہی ریت ہے، پتھریلے علاقے کی زمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا نیچے اتر جاؤ، تخت نیچے اترا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ساری قوم کو فرمایا پیدل چلو۔ قوم کہنے لگی ہے سلیمان علیہ السلام ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب پیدل چل چکے اب فرمایا تخت کے اوپر دوبارہ بیٹھ جاؤ۔ اب جب دوبارہ
بیٹھے تخت ہوا میں اڑنے لگا. ایک سوال کرنے والا سوال کرنے لگا ہے سلیمان علیہ السلام ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, اس ریتلے علاقے میں, اس پتھریلی زمین پر, اس بے آب و گیا علاقے کے اندر ہمیں کیوں اتارا گیا, ہمیں تخت پر سواری کرنے سے منع کیوں کر دیا گیا؟ آپ نے فرمایا اے میرے امتیوں, یاد رکھو آج یہ جنگل نظر آ رہا, وقت گزرے گا یہاں کوئی آنے والا آ رہا ہے, اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, نبیوں کا امام ہوگا, وہ مکے سے اس زمین پر آئے گا, اسے مدینہ بنائے گا, یہ جنگل نہیں منگل بن جائے گا. کس کی بات ہوئی تھی؟ مدینے کی. بولیے. وہ کہتے تھے وہ آئے گا, ہم کیا کہتے ہیں وہ آگے آئے. اب ہماری مشکل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو مدینہ, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھنا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھنا کیا ہے, یہی تو کعبے کا کعبہ ہے, ارے سوچنا کیا ہے, جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھنا. کتنے ہزار سال پہلے؟ بولیے 1000 سال پہلے. میں صرف اس وجہ سے ارادتاً حضور کی ولادت والی بات بیان کرنے لگا ہوں, مجھے مولانا صاحب نے اس کا حکم دیا ہے, کیونکہ آج گھڑیاں وگرنہ تو میرے نبی کا ذکر ساری زندگی کرتے رہیں, کوئی نہیں ختم ہوگا. صرف وہ بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی, میں فرض کرنے لگا ہوں. تبا بندے کا نام ہے. جب اس نے سنا کہ یہاں کمنی والا آئے گا, 1000 سال پہلے اس نے وہاں ڈیرا جما لیا. کہنے لگا میں انتظار کرتا ہوں, ہائے کاش وہ نبی یہاں آ جائے, میں ان کا انتظار کرتا ہوں, مجھے ان کے ہاتھوں کے بوسے نصیب ہو جائیں, ان کے قدموں کے بوسے نصیب ہو جائیں. دوستان گرامی قدر جیتا رہا, وہاں 400 علماء کو بھی ساتھ لے کر گیا, 400 گھر مدینہ منورہ میں بنوائے. سب سے پہلے مدینہ کے اندر مکان جس بندے نے بنوائے اس کا نام طبا ہے. مکان بن چکے, درمیان میں ایک ڈبل سٹوری بلڈنگ بنوائی طبے نے. طبا کہنے لگا لوگوں سارے گھر باقی علماء کے لیے, یہ ڈبل بلڈنگ محمد مصطفیٰ کے لیے میں بنوا کے جا رہا ہوں. حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, ڈبل بلڈنگ بن چکی. توبہ ہر روز حسرتیں بھرتا, ہائے کاش میرے نبی کریم آ جائیں, ہائے کاش وہ خدا کا یار آ جائے. لیکن عمر نے وفا نہ کی, موت کے دروازے پر پہنچ گیا. ان علماء کو کہنے لگا اے علماء میرا خط لکھا ہوا رکھ لو, اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے یہ خط انہیں دے دینا. اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی نہ آ سکے, نہ آئے تو اپنی نسلوں کو وہ خط دے دینا. میری تمنا ہے ہائے کاش یہ میرا خط اس نبی کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اس وقت سے دنیا حسرتیں کر رہی ہے, زندگی نے وفا نہ کی, وہ خط لکھ کر دے گیا. جس دن حضور مکے سے مدینہ پاک میں آئے نا, ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو لیلہ انصاری. وہ ان علماء کی اولادوں میں سے تھا, اس کے پاس وہ لیٹر تھا, وہ خط تھا. وہ مدینہ پاک کے شہر سے باہر نکل کر انتظار کر رہا حضور آئیں, وہ لیٹر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ادھر حضور آ گئے, سرکار نے فرمایا تیرا نام ابو لیلہ ہے. ابو لیلہ نے پہلے نہیں بتایا میں کون ہوں. حضور نے فرمایا اے آنے والے تیرا نام ابو لیلہ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. حضور نے فرمایا تیرے پاس کوئی خط بھی ہوگا نا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ خط بھی موجود ہے. وہ لوگوں دنیا تو آج کہتی ہے نبی کو دیوار سے پرے کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن کس نے بتایا تھا 1000 سال پہلے خط لکھنے والا لکھ کر دے گیا ہے. پتہ چلا میرا مدینے والا رہتے مدینے میں ہے, لیکن
لیکن غریبوں کو جانتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. رہندے نے مدینے وچی کل جگ دی خبر رکھ دے. رہندے نے مدینے وچی کل جگ دی. حضور نے وہ خط پڑھا نا، خط کے اندر لکھا تھا توبہ کی جانب سے یہ آواز کی تھی، یا رسول اللہ میرے دل میں حسرتیں انگڑائیاں لیتی رہیں، میں ساری زندگی تمنا کرتا رہا ہائے کاش وہ مدینے کا سلطان آ جائے، ہائے کاش اس نبی کی امت میں مجھے آنا نصیب ہو جائے. لیکن اے نبیوں کے سلطان، اے کائنات کے سرور اور سرتاج، میری زندگی نے وفا نہیں کی. میری تمنا یہی ہے اے یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں قبول کر لو. میرے نبی نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد حضور کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا. سرکار نے فرمایا مرحبا بأخ صالح، مرحبا بأخ صالح، وہ ہمارے چنگے بھائی، ہم تجھے موسٹ ویلکم کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں. گویا فرمایا اے تو نے 1000 سال پہلے ہماری محبتوں کے موتی رولے ہیں، ہم نے تجھے اپنی امت کے لیے قبول فرما لیا ہے. وہ کہتے تھے وہ نبی آئے گا، ہم کیا آتے ہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی، عموماً اپنی قوم کو فرماتے تھے یہ ستارہ دیکھ لو، اس ستارے کی جانب اپنی امت کی نظریں دوڑاتے، فرماتے یہ دیکھیے آسمان پر یہ ستارہ چمک رہا ہے، جب یہ ستارہ چلتا چلتا وہاں چلا جائے گا اس وقت وہ نبیوں کا سلطان آ جائے گا، اس وقت خدا کا وہ یار آ جائے گا. دوستان گرامی کا صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کریم کے گیت گاتے گئے اور فرماتے تھے دنیا والو قرآن کی بولی بولتے فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعدِهِ اسْمُهُ احمد، فرماتے ہو دنیا والو میرے بعد کوئی پیغمبر آ رہا ہے، میرے بعد کوئی رسولوں کا سلطان آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا. بولو پھر کہہ دو نا سچی بات کی حضرت پیر سید میرلی شاہ صاحب نے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرتے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک عورت مجمع میں کھڑی ہو گئی، عورتیں بھی مجمع میں بیٹھی ہوتی، مرد بھی بیٹھے ہوتے. ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عیسیٰ علیہ السلام اس ماں پر میں قربان
چلی جاؤں جس ماں کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام تم بڑے کمال والے بندے ہو، تم بڑے جمال والے بندے ہو، تمہاری عزتوں کو ہمارے سلوٹ ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بات سنی، اس عورت کا کلام سن لیا، سر جھکا دیا، فرمانے لگے اے عورت میری ماں بھی بڑے کمال والی ہے، لیکن میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کی ماں میری ماں سے بھی عظمتوں والی ہوگی، اس کی ماں میری ماں سے بھی زیادہ شانوں والی ہوگی۔ دوستان گرامی قدر وہ عورت کہنے لگی وہ کون ہوگی؟ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے وہ محمد کی ماں ہوگی، وہ کمال والا نبی ہے جو سارے نبیوں کا سلطان بن کر آئے گا۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پریشان کیا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا حضور کا، حضور کا تذکرہ خیر کیا نا۔ ایک آدمی کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام جن کے تذکرے حضرت موسیٰ کرتے جا رہے تھے آپ بھی وہی تو نہیں ہیں؟ وہی آپ ہیں جن کے تذکرے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 17 صدیاں گزری ہیں۔ بولو کتنی صدیاں؟ اور حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 569 سال گزرے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ وہی تو نہیں ہیں جن کی بشارت اور جن کا پیغام حضرت موسیٰ دیتے گئے؟ لیکن فرمانے لگے میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں دنیا والو، وہ پیغمبر اتنی عظمتوں والا ہے اگر مجھے اس پیغمبر کے قدموں کے جوتوں کے تسمے کھولنے نصیب ہو جائیں حضرت عیسیٰ اپنی عزت پر ناز کریں۔ انجیل برناباس والے صاحب نے لکھا اگر مجھے اس محمد کے قدموں کے اندر پہننے والے نالینوں کے تسبے کھولنے نصیب ہو جائیں میں اپنی قسمت پر ناز کروں۔ یہ میرے نبی کریم کے ارہاس ہیں، ان کو معجزہ نہیں کہیں گے کیونکہ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اور جو کسی نبی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو وہ معجزہ نہیں ہوتا، ارہاس ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر ان ارہاسات میں سے کچھ یہ بھی ہیں جو حضرت سیدنا عبد المطلب کو بھی نظر آئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جس دن اپنا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا وہ سفید رنگ کے ہاتھی پر بیٹھ کر آیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرمانے لگے میں گیا کہ ابرا سے بات کروں کہ تو کیوں چڑھائی کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں جب گیا تو جس ہاتھی پر وہ ابرا بیٹھا تھا وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا، وہ عبد المطلب کے قدموں میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ عبد المطلب جی سجدہ تمہیں کیا؟ نہیں مجھے نہیں کیا، یہ تو کوئی نور والا آنے والا ہے جس کو ہاتھی بھی سجدہ کر رہے۔ یہ میرے نبی کے ارہاسات تھے، حضور کے آنے سے پہلے ہی ان چیزوں کا اظہار ہوتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے تیرے نبی کریم حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ مبارک کے اندر آ گئے، ان کے اس شکم کے صدف کے اندر آ گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں او دنیا والو، عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر آتا ہے طرح طرح کی بیماریاں، کبھی الٹیاں لگ جاتی ہیں، کبھی سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، پریشانیاں نہیں چھوڑتی۔ فرماتی ہیں لوگوں 9 مہینے گزر گئے، میرے پیٹ میں کملی والا آ چکا تھا لیکن مجھے کبھی اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ فرماتی تھی مجھے صرف ایک نشانی یاد ہے کہ میرے حیض کا خون رک گیا، کملی والا میرے پیٹ کے اندر آ گیا۔ فرماتی ہیں جب حضور میرے پیٹ کے اندر آئے مجھے کوئی محسوس نہ ہوتا، بوجھ محسوس نہ ہوا۔ فرمانے لگی ایک رات کو میں سوئی، میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے قریب ایک سفید رنگ والا بابا آیا، کنڈلے بالوں والی زلفوں والا وہ بابا آیا۔ وہ میں نے دیکھا وہ کہنے لگا اے آمنہ غم نہ کھا، ہم تمہیں مبارک دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا
پوچھا اے آنے والے کون ہے؟ وہ کہنے لگے میں ساری انسانیت کا والد حضرت آدم صفی اللہ آیا ہوں۔ آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اے آمنہ انکے حمد بے سید حاضر الامہ، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو اس امت کے سب سے بڑے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں مجھے سمجھ آ گئی، جس دن حضور نے جنم لینا تھا، حضور دنیا کے اندر آنے تھے، فرمانے لگی میرے گھر میں نہ کوئی ساس ہے، نہ کوئی نند ہے، نہ کوئی عورت ہے۔ میں پریشان تھی کہ کوئی میرے گھر میں میری قبیلے کی عورت ہوتی، میرا ساتھ بٹھاتی۔ عورتوں کو ایسے وقت کے اندر دیگر عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمانے لگی دنیا والو خدا کی قسم یہ ابھی سوچ ہی رہی تھی، میرے سامنے تین لمبے لمبے قدوں والی عورتیں آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے آمنہ غم نہ کھا، ہم تیری مدد کے لیے آ گئی ہیں، بولو ہم تیری مدد کے لیے آنے والی ہو۔ تم ہو کون؟ کون ہو تم؟ تعارف تو کرواؤ نا۔ ایک بولی کہنے لگی میں جد اس ساری انسانیت کی ماں حضرت اماں حوا۔ دوسری بولی میں تمہاری بطول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوں۔ تیسری بولی کہنے لگی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ کیوں آئی؟ وہ کہنے لگی ہم تیری مشکل میں تیرے ساتھ ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد صرف دنیا والے ہی نہیں جنت والے بھی منا رہے ہیں۔ کدھر سے آئی تھی؟ وہ بولو بھائیوں، ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ آئی اس لیے تھی کہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے، اور یہ کوئی دوڑا مایا نہیں، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ خود بیان فرماتی ہیں دنیا والو رأیت ثلاثت عالم، عالما فی المشرق وعالما فی المغرب وعالما علی ظہر الکعبہ۔ او دنیا والو جب میرا مدنی ماہی دنیا کے اندر آیا، میں نے تین جھنڈے دیکھے جبرائیل لے کر آیا۔ فرماتی ہیں ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا گیا، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، ایک کعبہ کی چھت پر لگا دیا گیا۔ بتانا تھا یہ مشرق بھی سونے تیرے ہیں، یہ مغرب بھی تیرے ہیں، یہ مکہ کی دھرتی ہم نے دارالحکومت بنا دی ہے، یہ دارالحکومت کا بھی ہم نے تمہیں سردار بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو بولے فرماتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ آمنہ نے بڑی لمبی بات کی ہے۔ فرماتی ہیں لوگوں میں اپنے محل میں اپنے مکان میں سو رہی ہوں، فرماتی ہیں لوگوں میرے لیے شام کے محلات چمکنے لگے، میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب ایمان سے انصاف کرنا، ذرا سوچ کے بتانا دنیا والو، نور والا آمنہ کا لال آیا ہے، میرے نبی کی آمد سے اتنا نور حاصل ہوا کہ آمنہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہی ہے۔ اگر آمنہ دیکھ رہی ہے تو خود وہ نور والا کتنی اعلیٰ نظروں والا ہوگا، کملی والا کتنے نور والا ہوگا، اس کی اپنی نظروں کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے،
سرکار آئے آج جہان کے اندر گہما گہمی ہو گئی، ہر جانب رونقیں ہی رونقیں پھیل گئیں۔ دوستان گرامی قدر آواز آتی تھی اور دنیا والوں آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ جنگل کے درندے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، مبارکوں مدینے کا سلطان آ گیا ہے، جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ آسمان سے بادل نیچے آیا، حضرت آمنہ کے مکان کی چھت پھٹ گئی، اوپر سے بادل آیا، آواز آئی او دنیا والو اس ہمارے یار کو مشرق بھی دکھاؤ مغرب بھی دکھاؤ۔ طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس میرے یار کو مشرق بھی دکھاؤ مغرب بھی دکھاؤ۔ میرے دوستو پھر آواز آتی ہے کہ میرے یار کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق سے مزین کر دو۔ پھر آواز آتی ہے میرے پیارے کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شدت سے مزین کر دو۔ پھر آواز آئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رافت سے مزین کر دو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی عبرت سے انہیں مزین کر دو۔ پھر ساتھ زائد یہ کر دو انہیں رحمت للعالمین کا پرچم بھی دے دو، انہیں جہان کے لیے رافت و عزت والا پرچم بھی دے دو۔ ساری چیزیں دینے کے بعد پروردگار نے اپنے یار کو مزین فرما کے دنیا کو دیا۔ اور لوگوں یاد رکھو یہ میرا یار تھا، میں نے دنیا کو نہیں دینا تھا، یار کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ فرمایا لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنو میں نے تم پر احسان کر کے یار تمہیں دے دیا ہے۔ محبوب آ گئے، ہم قسمت والے ہیں یا کوئی نہ؟ اور دھیما بولو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ میلاد منا رہے ہیں۔ خدا کا احسان ہے یا نہیں؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جو شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، زندہ باد، اب نیچے کر لیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، اس کو کہا جاتا ہے قولی شکر۔ ایک شکر ہوتا ہے جس کو فعلی شکر کہتے ہیں۔ میرے ویر، میرے بھائی، میرے دوست، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ قولی اور فعلی دونوں طرح کے شکر ادا کرو۔ صرف جھنڈیاں بتیاں نہ لگاؤ کہ سال کے بعد بتیاں لگ گئیں اور پھر سارا سال مدینے والا بندے کو یاد نہ رہے۔ بتیاں بھی لگاؤ، کروڑوں بتیاں جہان میں لگاؤ، ایک بتی دل کی دھرتی پر بھی لگاؤ نا، ایک بتی نبی کریم کے عشق والی دل کی دھرتی پر بھی لگاؤ نا، کیونکہ میرے بھائی جس دن تو مر جائے گا تیری قبر کو دنیا مزین کر دے گی، قطبے بھی لگ جائیں گے، پتھر بھی لگ جائیں گے، تیری قبر سونی بن جائے گی، لیکن جو دل کے اندر میرے نبی کریم کے عشق والی بتی ہوگی اس کے صدقے تیری قبر بھی جگمگائے گی۔ لیکن آج ہم میں کمزوریاں یہ آ گئی جن کے لیے نبی ترستے رہے، جن کے لیے نبی تمنا کرتے رہے، جن کے لیے نبی مانگتے رہے یا رب العالمین اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے۔ وہ نبی تمہیں ملا، تو نے مانگا نہیں ہے، خدا نے ویسے کرم نوازی کر دی، وہ کملی والا مل گیا ہے۔ اب شکر تو ادا کر، شکر یہی ہے کہ وہ مدینے کا سلطان جو حکم دے گا ہم سنیوں کی گردن جھک جائے گی، ہم کہیں گے اے مدینے کے سلطان جو تم حکم دو گے ہم کوئی بھی حکم عدولی نہیں کریں گے، اور تمہارا آرڈر ہوگا سنی کی گردن بولو، کیونکہ حضور کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ موتیوں سے خوبصورت ہے۔ اس لیے تو عبد الستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جدوں بولے تے منہ چوں پھول کھل دے، تیری بات کیاں کیا باتاں نے، جدوں بولے تے منہ چوں پھول کھل دے، تیری بات کیاں من مونے نبی من دھار نبی،
ذات دیا کیا میرے نبی کریم کوئی بھی بات کرتے وہ اپنی تمنا سے نہیں کرتے، اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ میرے دوستوں میرا مدنی ماہی بولتا تب ہے جب آرڈر میرے رب کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا لوگوں وما ینطق عن الہوی، او کائنات والو ہمارا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ سرکار جو بھی کرتے ہیں وہ رب کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے، لیکن ہم حضور کی سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ سنتے ہیں مانتے، اب ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اچھا آپ فرمائیں، جنہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی ہے بیٹھا ایسا بندہ؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ماشاءاللہ، بلے بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہر کاش خدا کی قسم میرے سنی بھائی، جب تو رسول اللہ کی غلامی میں موت قبول کر رہا ہے، کاش یہ نعرہ لگاتا کہ غلامی رسول میں مجھے 5 گانا نماز بھی قبول ہے، کبھی یہ بھی کہتا کہ غلامی رسول میں مجھے چہرے پر داڑھی بھی قبول ہے، کبھی یہ بھی کہتا غلامی رسول میں نبی کریم کی نوکری بھی قبول ہے، کبھی یہ بھی کہتا غلامی رسول میں مجھے بے حیائی سے نفرت بھی قبول ہے۔ ادھر زبان سے کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، لیکن عمل یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھا ہو تو ظالم بن جاتا ہے، جلوت میں جائے تو بڑا پیر بن جاتا ہے، جلوت میں جائے تو بڑا شیخ بن جاتا ہے، جلوت میں جائے تو حاجی صاحب بن جاتے ہیں، خلوت میں جائے تو ظالموں سے اوپر کے انسان بن جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس نبی کا میلاد منا رہا، اس کی جلوت بھی بے مثال، اس کی خلوت بھی بولو بے مثال۔ ادھر کہتا ہے کہ غلامی رسول میں مجھے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دیتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں رکھی جا رہی۔ کیوں نہیں داڑھی رکھتے؟ کہتے ہیں کہ بیوی کہے گی ابھی ملنگ بن گیا ہے، بیوی کہے گی ابھی صوفی بن گیا ہے، بیوی کہے گی ابھی سادھو بن گیا ہے، بیوی کہے گی ابھی ملنگوں والی زندگی بنا رہی ہے۔ خدا کی قسم ایک جانب بیوی کا پیار ہے اور دوسری جانب آقا کے لال کا پیار ہے۔ لگتا تو یہ ہے وہ جان دینے والے انسان، نبی کریم کی غلامی میں مچلنے والے انسان، تو بیوی کی بات کو ترجیح دے رہا، رسول اللہ کی بات کو ترجیح نہیں دے رہا۔ اگر تجھے رسول اللہ کا پیار ہوتا تیرا چہرہ سج جاتا، اس لیے کہ یہ حکم لوگوں اس کا ہے جس کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن بات اپنی طبیعت کی مانتے ہیں، شریعت کی۔ بولو اب تم کہتے ہو کہ مولوی کو کہو بس کرے تقریر، سچی بات تو کڑوی، الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ دکاندار دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ کوئی چیز خرید کر چلے جائے پھر واپس آئے کہے کہ جناب یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، یہ چیز واپس رکھ لو، میں نہیں لینا چاہتا، یہ چھوٹی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، یا یہ اس میں یار کی نہیں ہے جو میں نے لینی ہے، آگے سے لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ کس نے اصول تمہیں بتایا ہے، یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے، یہ کس نبی کا قول ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کئی نانجار کہتے ہیں کہ اگر خریدی ہوئی چیز واپس کرو گے 35% تمہیں کٹوتی دینی پڑے گی۔ میں نے کہا کس کا قول بتا رہا؟ وہ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کے نام کا میلاد منا رہا ہے؟ میرے سونے رسول نے فرمایا وہ دنیا والوں، کوئی دکاندار دکان بنا کر بیٹھے، کوئی بندہ اس سے سامان خرید کر چلا جائے، اسے پسند نہ آئے، واپس لے کر آ جائے، دکاندار وہ چیز اپنے پاس رکھ لے، خدا کی قسم قیامت والا دن آئے گا، حضور نے فرمایا لوگوں من
واپس رکھ لے گا. قیامت والے دن اس دکاندار کی بدیوں کو میرا مولا رکھ لے گا. فرمائے گا تیرے گھاٹوں کو میں نے رکھ لیا ہے, تیرے عیبوں کو میں نے رکھ لیا ہے, جا جنت چلا جا, تو نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے, ہم تجھ پر رحم کر رہے ہیں. لیکن کون واپس رکھے؟ طبیعت نہیں مانتی, طبیعت نہیں مانتی تو کس نبی کا میلاد منا رہا ہے؟ وہ تو شریعت والا ہے. اگر دوستوں میرے نبی کا میلاد منانا ہے تو آؤ نا رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں, رسول اللہ کے دیو اقوال کو اپنائیں. یہ نہ ہو کہ ہر کام میں اپنے پیٹ پر ہاتھ مارا جائے. حضور نے فرمایا او دنیا والوں یاد رکھو اپنی زندگی کے اندر ایسی زندگی نہ بناؤ کہ یہ جہنم بن جائے. کا کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کے اقوال بھی اپنانے چاہیے نا, پنجابی بھی سمجھتے ہیں. سنیے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول. آپ فرماتے ہیں کہ حسن دے کے رون لیوری تنو دتا کسی دلاسا بتاسا سوری سامی وچ سٹ گھتے سنی اتھے پلٹ نہ سکسیں پاسا رب تے تھوں اولے کھا منگسی رتی گھٹ ناماشا میرے ویر خدا کی قسم خور کر آج تو مسلمان ہے, مسلمان کہلانے کی وجہ سے ظلم کا شکار ہے. آج دنیا ہندو ہمیں دیکھ رہے ہیں, نصرانی ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہودی ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں اس وجہ سے ہم قتل ہو رہے ہیں کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا جرم ہے ہمارا؟ بہت لوگ سنی ہو کیا جرم ہے ہمارا؟ چلو کشمیر کی دھرتی پر, کشمیر کے اندر ہمارے انتہائی عزت مآب جوان بھائی قتل کیوں ہو گئے؟ اس وجہ سے یہ مسلمان کیوں ہیں. ہماری ان نوجوان بہنوں کی عزت تار تار کیوں ہو گئی؟ جرم یہ ہے مسلمان کیوں ہیں. میرے دوستو ہماری ماؤں کے کلیجے نکال دیے گئے, جرم کیا ہے؟ یہ مسلمان کیوں ہیں. اگر کشمیر نہیں تو چلو فلسطین کے اندر, فلسطین میں کیا خون کی ہولی کھیلی جا رہی, بھارت کے اندر کیا آگ لگی ہے جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں. مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا, مسلمانوں کو پوچھا جا رہا. جرم یہی ہے کہ مسلمان کیوں ہیں. اور میرے ویر زندگی جیسی گزری گزر جائے گی, مر کر قبر میں جائیں گے. پتا اگر قبر کے اندر جانے والی رات جب کڑی رات آ جائے, اگر تم اپنے آپ کو وہاں مسلمان ثابت نہ کر سکا, بتا کس سائیڈ پر جائے گا, کون سی سمت تیرے لیے کھلی ہوگی. دنیا میں بھی تو ظلم کا شکار اس وجہ سے بنا رہا کہ تو مسلمان ہے, اور قبر کے اندر تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکا. ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان ہیں 11 سال کی بچی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی میلاد منانے والے ہیں تو جہان کے اندر بے حیائی کو ننگا نچا رہے ہیں. اور کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا, کس نبی کا میلاد منانے والا, آج آپ بھی میرے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کی قسم وہ قیامت خیز منظر آئے گا, آمنہ کا لال تیرے عیبوں
پر پردہ ڈال دے گا. اے دنیا دو چار دہاڑے تے کی اتھوں لے جانا. اے دنیا دو چار دہاڑے تے کی اتھوں لے جانا. یار بنا لے محمد عربی جے تو جنت دہلی کی جامعہ مسجد کے دروازے میں ایک مسلمان بھکاری ٹکے ٹکے کا محتاج مانگ رہا تھا. کسی سے سوال کر رہا تھا, کوئی 1 ٹکا دیتا, کوئی 2 ٹکے دیتا, آگے چلا جاتا. اچانک دیکھا وہاں ایک انگریز آ گیا. وہ انگریز کیا کرتا ہے, ڈیزائن کا ماسٹر ہے. وہ دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر داخل ہوا. میں ڈیزائن چیک کروں مسجد کا ڈیزائن کیسا ہے. وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر مسجد کے دروازے سے اندر جانے لگا. وہ مسلمان بھکاری بیچارہ معذور ہے, جلدی سے دوڑ کر گیا. کہنے لگا بابا جی کوئی چیز دے دو نا, مجھے خیرات دے دو نا. انگریز نے اس کی ہتھیلی پر چند ٹکے رکھے. بٹوا واپس اپنی جیب میں ڈالنے لگا. بٹوا اس کی جیب میں نہ گیا, زمین پر گر گیا. مسلمان آدمی ہے, دوستان گرامی کا بھکاری ہے, مانگنے والا. اس نے وہ بٹوا اٹھا لیا. انگریز مسجد کے اندر چلا گیا. وہ سوچتا رہا جب واپس آئے گا بٹوا واپس کروں گا. وہ سوچتا رہا کہ یہ جو جب واپس آئے گا نا انگریز, اس کا بٹوا میں سے واپس کروں. لیکن چونکہ اس مسجد کے دروازے کئی ہیں تو وہ جو آیا تھا وہ اس دروازے سے داخل ہوا تھا, کسی اور دروازے سے نکل کے چلا گیا. گھر میں گیا, اس کی بیوی بھی اسی سلسلے سے متعلقہ تھی. اس کی بیوی بھی ڈیزائننگ سے متعلقہ ہے. جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا وہ مسجد اتنی سونی ہے, اتنے کمال والی ہے, اتنے جمال والی ہے, جس نے اس کے اندر نقاش بنائے وہ بڑے کمال کے ہیں. بیوی کہنے لگی آئندہ اتوار آئے مجھے بھی لے جانا, میں بھی جانا چاہتی ہوں. آئندہ اتوار آیا, بیوی بھی ساتھ ہے, وہ انگریز بھی آیا. میرے دوستو جو ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا وہ مسلمان بھکاری وہیں اس کے اندر کرنٹ آ گیا. اس کی ٹانگیں کام نہیں کر سکی, جلدی سے لپک کر سامنے گیا. انگریز کے دل میں خیال آیا لگتا ہے آج پھر مانگنا چاہتا ہے. اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے, پچھلے ہفتے کو میں نے اسے کچھ دیا تھا, آج یہ دوبارہ مانگنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن دوستان گرامی کا اس بھکاری نے کیا کیا, جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, ڈال کر وہ بٹوا نکال کر دیا. کہنے لگا اے صاحب تو کہ تیرے چند دن گزر گئے, میں روزانہ ہر آنے والے کا چہرہ دیکھتا تھا اور جانے والے کی پیٹھ دیکھتا تھا. کاش مجھے وہ بندہ نظر آ جائے جس کا یہ بٹوا ہے. آج تو آیا ہے, یہ بٹوا واپس رکھ لے. انگریز کے قدموں سے زمین نکل گئی, اس کا سر چکرانے لگا. کہنے لگا او بھکاری تم ٹکے ٹکے کا محتاج ہے, آئے کاش تو اسے کھولتا تیری نسلیں بھی سمر جاتی, تو امیر زادہ بن جاتا, تجھے مانگنے کی ساری زندگی ضرورت نہ ہوتی. لیکن وہ مانگنے والا کہنے لگا تمہیں نہیں پتا میں نے تجھے یہ واپس کیوں کیا ہے. کہاں پتا نہ واپس کیوں کیا ہے. کہنے لگا بھکاری بولا, کہنے لگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے, میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. کل محشر کی کچاری سجے گی, میرا نبی بھی کھڑا ہوگا, تیرا نبی بھی کھڑا ہوگا. مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو یہ تانا دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی
نبی کا بٹوا رکھ لیا. ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہیں میری وجہ سے میری نبی کو شکوہ نہ سننا پڑ جائے, کہیں میری وجہ سے میرے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر نہ جھکانا پڑ جائے. خدا کی قسم اتنی بات سنی انگریز کا دل بسیج گیا, کہنے لگا او محمد تو 14 صدیاں پہلے دنیا سے چلا گیا لیکن کتنا سونا کردار دنیا کو دے کر گیا. اس کے مارنے والے آج تک اس نبی کا سبق نہیں بھولے. انگریز اس فقیر کے دامن سے لگ کر کہنے لگا مجھے بھی اس لجپال کا کلمہ پڑھا دے. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. میلاد منانے والے میرے پیارے بھائی, رسول اللہ کا میلاد بھی منا, ہزاروں بار جھنڈے لہرا, مسرت ہوتی ہے, لبیک کا نعرہ لگا. یہ تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں لبیک کا معنی بھی پوچھ مجھ سے. لبیک کا معنی یا رسول اللہ میں حاضر, میں حاضر. یہ نہ ہو کہ رات کو تو آپ مسجد کو بھر کے بیٹھے ہیں, لبیک کا مصداق بن کر بیٹھے ہیں, اسم بمسمہ بن کر بیٹھے ہیں, لیکن فجر کی آذان ہو, مسجد کی صفیں بھام بھام کر رہی ہوں, کہاں گئے وہ متولی, کہاں گئے وہ محبت بھرے نغمے لگانے والے, کہاں گئے وہ رسول اللہ کے میلاد کے نکارے بجانے والے. پھر بتا میرے دوست, اگر عملی صورت نہ پیش کر سکے تو پھر رسول اللہ کا میلاد منانا اور اس کہنا کہ رسول اللہ کا بڑا نوکر اور عاشق ہوں, ای خیال است و محال است و جنون. یہ چکمہ تو پھر مولوی کو نہیں دیتا, یہ چکمہ اپنے نبی کو دیتا ہے, یہ دھوکہ اپنے نبی کو دیتا ہے. صحیح معنوں میں مسلمان بننا خدا نصیب فرما دے. اللہ میرا بیان آپ دوستوں کا سننا قبول فرمائے. وما علیہ